أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجن من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ
بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد۔ وقار فاطمہ زہرا کو کوئی کیا جانے، وقار فاطمہ زہرا کو کوئی کیا جانے، رسول جانے، خدا جانے اور علی جانے ہیں۔ میں گفتگو تیری کرتا ہوں اس لیے بی بی، میں گفتگو تیری کرتا ہوں اس لیے بی بی کہ یہ زمانہ مجھے بھی پڑھا لکھا جانے۔ میں گفتگو تیری کرتا ہوں اس لیے بی بی کہ یہ زمانہ مجھے بھی پڑھا لکھا جانے۔ شعر میں سے اور دیکھیں، عقل انسان سے ہیں انسان کے جوہر روشن، عقل انسان سے ہیں انسان کے جوہر روشن، جس طرح نور سے ہو مہر منور روشن۔ مرضی خالق کونین ہیں بے شک زہرا، مرضی خالق کونین ہیں بے شک زہرا، یہ اگر چاہیں تو ہو جائے گا پتھر روشن، یہ اگر چاہیں تو ہو جائے گا پتھر روشن۔ چند شعر جو ہے جناب زینب کے، آپ عباس کا دے دیں جسے صدقہ زینب، آپ عباس کا دے دیں جسے صدقہ زینب، پھر وہ ہاتھوں کی لکیریں نہیں پڑتا زینب، پھر وہ ہاتھوں کی لکیریں نہیں پڑتا زینب۔ سب ہوا پرچم غازی کی ہے ورنہ زینب، سب ہوا پرچم غازی کی ہے ورنہ زینب، سانس لینے کو ترس جائے یہ دنیا زینب، سانس لینے کو ترس جائے یہ دنیا زینب۔ مسکراتے ہوئے ملتے ہیں جو کانٹوں میں گلاب، مسکراتے ہوئے ملتے ہیں جو کانٹوں میں گلاب، پڑھ چکے ہیں تیرے بے شیر کا کلمہ زینب، پڑھ چکے ہیں تیرے بے شیر کا کلمہ زینب۔ تیرے قدموں پر جری توڑ رہا ہے تلوار، تیرے قدموں پر جری توڑ رہا ہے تلوار، کر لیا تو نے قیامت پر بھی قبضہ زینب، تیرے قدموں پر جری توڑ رہا ہے تلوار، تیرے قدموں پر جری توڑ رہا ہے تلوار، کر لیا تو نے قیامت پر بھی قبضہ زینب۔ وقت پڑھنے پہ محمد نے پڑھی نعت علی، وقت پڑھنے پہ محمد نے پڑھی نعت علی، اور شبیر نے مشکل میں کہا یا زینب، اور شبیر نے مشکل میں کہا یا زینب۔ جب دھڑکتا ہے حسین ابن علی کہتا ہے، جب دھڑکتا ہے حسین ابن علی کہتا ہے دل نے تیری تقلید ہمیشہ زینب، کی ہے دل نے تیری تقلید ہمیشہ زینب۔ شعر دیکھیں، پہلے شبیر لکھا بعد میں عباس لکھا، پہلے شبیر لکھا بعد میں عباس لکھا، بیچ میں اسم گرامی تیرا لکھا زینب، بیچ میں اسم گرامی تیرا لکھا زینب۔ شعر دیکھیں، اتحاد ایسا مسلمانوں کے سجدوں میں نہیں، اتحاد ایسا مسلمانوں کے سجدوں میں نہیں، آنسوؤں میں نظر آتا ہے جو ایکا زینب، آنسوؤں میں نظر آتا ہے جو ایکا زینب۔ ٹوٹنے دیتا نہیں اون و محمد کا خیال، ٹوٹنے دیتا نہیں اون و محمد کا خیال، مفلسی میں بھی سلامت ہے عقیدہ زینب، مفلسی میں بھی سلامت ہے عقیدہ زینب۔ مقطع بھی دیکھ لیں، ایک شاہد نہیں جس پر ہوا تیرا کرم، ایک شاہد ہی نہیں جس پر ہوا تیرا کرم، وہ کبھی خود کو سمجھتا نہیں تنہا زینب،
وہ کبھی خود کو سمجھتا نہیں تنہا زینب. یہ تھے شاعر اہل بیت علی جناب شاہد رضوی صاحب جو بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے. آئیے میں شاعر کو آواز دینے سے پہلے 4 مصرے پیش کرتا ہوں استقبال کے لیے کہ سر منبر علی کا خون پھر ایک بار بولے گا. سر منبر علی کا خون پھر ایک بار بولے گا. سر نیزہ جو بولا تھا وہی کردار بولے گا. سر منبر علی کا خون پھر ایک بار بولے گا. سر نیزہ جو بولا تھا وہی کردار بولے گا. اس زباں باطل کی کٹ جائے گی چھا جائے گا سناٹا. ابھی شبیر کے لہجے میں ایک بیمار بولے گا. زباں باطل کی کٹ جائے گی چھا جائے گا سناٹا. ابھی شبیر کے لہجے میں ایک بیمار بولے گا. میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں شاعر اہل بیت علی جناب سید رضوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں. مطلب ملاحظہ فرمائیں. نظروں میں اگر منظر مقتل نہیں ہوتا، نظروں میں اگر منظر مقتل نہیں ہوتا، عشقوں کا ان آنکھوں میں یہ بادل نہیں ہوتا، عشقوں کا ان آنکھوں میں یہ بادل نہیں ہوتا. شعر مراجعہ فرمائیں. ہوتی نہ اگر الفت سرور میرے دل میں، ہوتی نہ اگر الفت سرور میرے دل میں، اس دل کو کسی طرح سے پھر کل نہیں ہوتا، اس دل کو کسی طرح سے پھر کل نہیں ہوتا. بیعت کے مقابل اگر آتے نہیں سرور، بیعت کے مقابل اگر آتے نہیں سرور، پھر مسئلہ دین نبی حل نہیں ہوتا، پھر مسئلہ دین نبی حل نہیں ہوتا. عرفان نبی اور علی ہوتا جو تجھ کو، عرفان نبی اور علی ہوتا جو تجھ کو، واعظ تو کبھی عقل سے پیدل نہیں ہوتا، عرفان نبی اور علی ہوتا جو تجھ کو، واعظ تو کبھی عقل سے پیدل نہیں ہوتا، واعظ تو کبھی عقل سے پیدل نہیں ہوتا. عرفان نبی اور علی ہوتا جو تجھ کو،
وائس تو کبھی عقل سے پیدل نہیں ہوتا. اور اسی قافیے کو دوسری بار نظم کیا ہے. دنیا سے ہر ایک جاتا ہے کاندھوں پالحد تک. دنیا سے ہر ایک جاتا ہے کاندھوں پالحد تک. یہ ایسا سفر ہے کہ جو پیدل نہیں ہوتا. بطور خاص یہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ جو مانگنا ہو مانگ لو سر اپنا جھکا کے. جو مانگنا ہو مانگ لو سر اپنا جھکا کے. عباس کا دربار مقفل نہیں ہوتا. جو مانگنا ہو مانگ لو سر اپنا جھکا کے. عباس کا دربار مقفل نہیں ہوتا. خون جسم سے رس رس کے بہا کرتا ہے پھر بھی. خون جسم سے رس رس کے بہا کرتا ہے پھر بھی. ماتھے پازادار کے ایک بل نہیں ہوتا. وہ ہاتھ جو کرتا ہے عذاب علمدار کا ماتم. وہ ہاتھ جو کرتا ہے علمدار کا ماتم. ماتم کے تصدق میں کبھی شل نہیں ہوتا. بس دو تین شعر اور ہیں کہ دیکھا نہیں کیا پکڑتے ہوئے ماتم. دیکھا نہیں کیا پکڑتے ہوئے ماتم. ہم آگ پا چلتے ہیں وہ مخمل نہیں ہوتا. ہم آگ پا چلتے ہیں وہ مخمل نہیں ہوتا. دو شعر کی زحمت ہو رہا ہے کہ بہلول تو ہو سکتا ہے وہ الفت شہ میں. بہلول تو ہو سکتا ہے وہ الفت شہ میں. شبیر کا عاشق کبھی پاگل نہیں ہوتا. شبیر کا عاشق کبھی پاگل نہیں ہوتا. آخری شعر. رہتی ہے فضا موسم سرور میں سہانی. رہتی ہے فضا موسم سرور میں سہانی. موسم غم شبیر کا بوجھل نہیں ہوتا. اور مقطع ملاحظہ فرمانے
ایک ذکر غم حضرت سرور کے علاوہ، ایک ذکر غم حضرت سرور کے علاوہ، سید ہو کوئی ذکر مسلسل نہیں ہوتا، سید ہو کوئی ذکر مسلسل نہیں ہوتا۔ محترم جناب سید رضوی صاحب بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ ہماری فہرست میں چند شعراء کرام موجود ہیں اور خطیب اہل بیت علیہ جناب مولانا مرزا جعفر عباس صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں، لہٰذا تمام شعراء کرام کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ اختصار کے ساتھ اپنا کلام بارگاہ مولا میں پیش کریں۔ آئیے میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں عالی جناب عابد نظر صاحب سے کو تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں اختصار کے ساتھ اپنا منظوم خراج عقیدت پیش کریں۔ عبد و معبود کے رشتے کی کڑی ہے زینب، عبد و معبود کے رشتے کی کڑی ہے زینب، کفر و الحاد کی آندھی سے لڑی ہے زینب، عبد و معبود کے رشتے کی کڑی ہے زینب، کفر و الحاد کی آندھی سے لڑی ہے زینب، 7 سجاد کے دربار یزیدی میں نظر، ظلم کے سامنے بے خوف کھڑی ہے زینب، 7 سجاد کے دربار یزیدی میں نظر، ظلم کے سامنے بے خوف کھڑی ہے زینب۔ 4 مصرے اور دیکھ لیں کہ ہر عبادت کا بتایا فلسفہ سجاد نے، ہر عبادت کا بتایا فلسفہ سجاد نے، اور عبادت ہی بنایا مشغلہ سجاد نے، ہر عبادت کا بتایا فلسفہ سجاد نے اور عبادت ہی بنایا مشغلہ سجاد نے، اور شام کے دربار میں وقت اذاں پیش یزید، شام کے دربار میں وقت اذاں پیش یزید، اپنے شجرے کا بتایا سلسلہ سجاد نے، شام کے دربار میں وقت اذاں پیش یزید، اپنے شجرے کا بتایا سلسلہ سجاد نے۔ اور 4 مصرے اور دیکھ لیں کہ جو تھی سیرت آل ابا مصلی پر، کہ جو تھی سیرت آل ابا مصلی پر، وہی ہے سیرت زین الابا مصلی پر، کہ جو تھی سیرت آل ابا مصلی پر، وہی ہے سیرت زین الابا مصلی پر، اور میری نماز کو اس واسطے ملی معراج، میری نماز کو اس واسطے ملی معراج کہ خیال سبط نبی آ گیا مصلی پر، میری نماز کو اس واسطے ملی معراج، میری نماز کو اس واسطے ملی معراج، خیال سبط نبی آ گیا مصلی پر، اور فرشتے بھی تو میرے ساتھ تھے شریک عزا، فرشتے بھی تو میرے ساتھ تھے شریک عزا، میں کر رہا تھا جو آہو بکا مصلی پر۔ محترم جناب عابد نظر صاحب بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ آئیے میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں شاعر اہل بیت علیہ جناب مختار لکھنوی صاحب سے کو تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں۔ کہ چھوڑ کر اس دور میں بھی روشنی کا راستہ، چھوڑ کر اس دور میں بھی روشنی کا راستہ، لوگ اپنائے ہوئے ہیں تیرگی کا راستہ، چھوڑ کر اس دور میں بھی روشنی کا راستہ، لوگ اپنائے ہوئے ہیں تیرگی کا راستہ، اور راستہ جاتا نہیں جو باب شہر علم کو، راستہ جاتا نہیں جو باب شہر علم کو، ہم کبھی چلتے نہیں ہیں اس گلی کا راستہ، راستہ جاتا نہیں جو باب شہر علم کو، ہم کبھی چلتے نہیں ہیں اس گلی کا راستہ۔ 4 مصرے اور صدقے میں اہل بیت کے دنیا کا ہے وجود،
صدقے میں اہل بیت کے دنیا کا ہے وجود، جو کچھ ہے کائنات میں سب ان کے نام ہے۔ صدقے میں اہل بیت کے دنیا کا ہے وجود، جو کچھ ہے کائنات میں سب ان کے نام ہے، اور دنیا میں اہل بیت سے الفت نہیں اگر، دنیا میں اہل بیت سے الفت نہیں اگر، ارے سجدے تو کیا ہیں سانس کا لینا حرام ہے۔ دنیا میں اہل بیت سے الفت نہیں اگر، دنیا میں اہل بیت سے الفت نہیں اگر، سجدے تو کیا ہیں سانس کا لینا حرام ہے، سجدے تو کیا ہیں سانس کا لینا حرام ہے۔ چار مصرع مظاہرہ فرمائیں کہ میرے لیے یہ عزت و توقیر یہ شرف، میرے لیے یہ عزت و توقیر یہ شرف، جو کچھ مجھے ملا ہے یہ شے کی عطا تو ہے، جو کچھ مجھے ملا ہے یہ شے کی عطا تو ہے، اور رضوان ایک خلد زمیں پر نہیں تو کیا، رضوان ایک خلد زمیں پر نہیں تو کیا، مشہد و کاظمین و نجف کربلا تو ہے، مشہد و کاظمین و نجف کربلا تو ہے۔ یہ تھے عالی جناب مختار لکھنوی صاحب جو بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ آئیے میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں شاعر اہل بیت عالی جناب حسن فراز صاحب سے کو تشریف لائیں، بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں۔ عرض کر رہا ہوں کہ ہم نہ عرب میں اور نہ عجم کے سائے میں رہتے ہیں، ہم نہ عرب میں اور نہ عجم کے سائے میں رہتے ہیں، شہزادی زینب کے کرم کے سائے میں رہتے ہیں، ہم نہ عرب میں اور نہ عجم کے سائے میں رہتے ہیں، اور شہزادی زینب کے کرم کے سائے میں رہتے ہیں، ان کے بھائی کے چاہنے والے خیر سے کیوں نہ رہیں، ان کے بھائی کے چاہنے والے خیر سے کیوں نہ رہیں، بچپن سے تابوت و علم کے سائے میں رہتے ہیں، ان کے بھائی کے چاہنے والے خیر سے کیوں نہ رہیں، بچپن سے تابوت و علم کے سائے میں رہتے ہیں۔ اور آخری چار مصرے کہ مٹ گیا ہوتا کب کا کہیں پر نام نہیں ہوتا، مٹ گیا ہوتا کب کا کہیں پر نام نہیں ہوتا، او ہوتے نہیں شبیر تو یہ اسلام نہیں ہوتا، مٹ گیا ہوتا کب کا کہیں پر نام نہیں ہوتا، ہوتے نہیں شبیر تو یہ اسلام نہیں ہوتا، ارے حر کی ندامت حر کو لے کے سرور تک پہنچی، نیک ارادہ ہو تو عمل ناکام نہیں ہوتا، حر کی ندامت حر کو لے کے سرور تک پہنچی، نیک ارادہ ہو تو عمل ناکام نہیں ہوتا۔ یہ تھے عالی جناب حسن فراز صاحب۔ آئیے میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں عالی جناب نیر مجیدی صاحب سے کو تشریف لائیں۔ قبر سے تا حشر زیر سایہ رحمت ہوئیں، عشق زہرا دل میں لے کر دہر سے رخصت ہوئیں، قبر سے تا حشر زیر سایہ رحمت ہوئیں، اور مل گیا آخر غم سبت پیمبر کا صلہ، لیجئے سلطانہ بیگم داخل جنت ہوئیں، مل گیا آخر غم سبت پیمبر کا صلہ، مل گیا آخر غم سبت پیمبر کا صلہ، لیجئے سلطانہ بیگم داخل جنت ہوئیں، لیجئے سلطانہ بیگم داخل جنت ہوئیں۔ بس ایک مطلع 3-4 شعر چونکہ 26 جنوری بھی اسی رعایت سے پڑھ دیں مدرمہ نے کہ ہر گھر میں سیدہ کا پسر مہمان ہے، شہر عزا کی سب سے الگ اپنی شان ہے، ہر گھر میں سیدہ کا پسر مہمان ہے، شہر عزا کی سب سے الگ اپنی شان ہے، اور دنیا میں جانے کتنے مسلمان ملک ہیں، دنیا میں جانے کتنے مسلمان ملک ہیں، لیکن لب حسین پا ہندوستان ہے، دنیا میں جانے کتنے مسلمان ملک ہیں، دنیا میں جانے کتنے مسلمان ملک ہیں،
لیکن لب حسین پہ ہندوستان ہے۔ دنیا میں جانے کتنے مسلمان ملک ہیں، لیکن لب حسین پہ ہندوستان ہے، اور ہندو بھی کربلا کے عزادار ہیں یہاں، ہندو بھی کربلا کے عزادار ہیں یہاں، پھر کیوں نہ میں کہوں میرا بھارت مہان ہے۔ ہندو بھی کربلا کے عزادار ہیں یہاں، ہندو بھی کربلا کے عزادار ہیں یہاں، پھر کیوں نہ میں کہوں میرا بھارت مہان ہے، پھر کیوں نہ میں کہوں میرا بھارت، ہندو بھی کربلا کے عزادار ہیں یہاں، پھر کیوں نہ میں کہوں میرا بھارت مہان ہے۔ احسان ہے کلام انیس و دبیر کا، احسان ہے کلام انیس و دبیر کا، اردو کو لوگ کہتے ہیں میٹھی زبان ہے، کہ احسان ہے کلام انیس و دبیر کا، احسان ہے کلام انیس و دبیر کا، اردو کو لوگ کہتے ہیں میٹھی زبان ہے، اور حیدر ہے لاجواب تو بے مثل ذوالفقار، حیدر ہے لاجواب تو بے مثل ذوالفقار، ایسی ہے کوئی تیغ نہ ایسا جوان ہے، حیدر ہے لاجواب تو بے مثل ذوالفقار، ایسی ہے کوئی تیغ نہ ایسا جوان ہے، اور بخشش کا ہم سے وعدہ کیا ہے حسین نے، بخشش کا ہم سے وعدہ کیا ہے حسین نے، یہ وہ ہیں جن کے منہ میں خدا کی زبان ہے، بخشش کا ہم سے وعدہ کیا ہے حسین نے، بخشش کا ہم سے وعدہ کیا ہے حسین نے، یہ وہ ہیں جن کے منہ میں خدا کی زبان ہے۔ بس یہ آخری شعر کہ ہوگا امام وقت پر کیا وقت کا اثر، ہوگا امام وقت پر کیا وقت کا اس اثر، بس صدیاں ضعیف ہیں میرا مولا جوان ہے، ہوگا امام وقت پر کیا وقت کا اثر، صدیاں ضعیف ہیں میرا مولا جوان۔ یہ تھے شاعر اہل بیت علیہ جناب نیر مجیدی صاحب، جو بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ آئیے میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں استاد الشعراء علی جناب اعجاز زیدی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں۔ کہ نقص ہوتا ہے جن کی نسلوں میں، نقص ہوتا ہے جن کی نسلوں میں، کب علی پر وہ جان دیتے ہیں، کب علی پر وہ جان دیتے ہیں، اور جن کا رشتہ ہے کل ایمان سے وہ مکمل اذان دیتے ہیں، جن کا رشتہ ہے سلام کے صرف 5 شعر، بڑا پرانا سلام ہے۔ کہا یہ حر نے قسمت کا سکندر اور ہوتا ہے، کہا یہ حر نے قسمت کا سکندر اور ہوتا ہے، اور جو بنتا ہے عمل سے وہ مقدر اور ہوتا ہے، جو بنتا ہے عمل سے، اور میں حب علی تو اے منافق پی نہیں سکتا، میں حب علی تو اے منافق پی نہیں سکتا، یہ میں ہوتی ہے جس دل میں وہ ساغر اور ہوتا ہے، یہ میں ہوتی ہے جس دل میں وہ ساغر اور ہوتا ہے، اور فلک والے شہنشاہوں کے در پر بھی نہیں جاتے، فلک والے شہنشاہوں کے در پر بھی نہیں جاتے، ستارہ اترے جس ڈیوڑی پر وہ گھر اور ہوتا ہے، ستارہ اترے جس ڈیوڑی پر وہ گھر اور ہوتا ہے، اور شب ہجرت صدا دیتی رہی یہ جاگتی قسمت، شب ہجرت صدا دیتی رہی یہ جاگتی قسمت، علی کو جس پر نیند آئے وہ بستر اور ہوتا ہے، شب ہجرت صدا
دیتی رہی ہے جاگتی قسمت، شب ہجرت صدا دیتی رہی ہے جاگتی قسمت، علی کو جس پر نیند آئے وہ بستر اور ہوتا ہے، علی کو جس پر نیند آئے وہ بستر اور ہوتا ہے۔ بس آخری شعر، اس میں بھی ادیب کا رخ بدلا ہوا ہے۔ علی کو جس پر یہ کہہ کے ہو گئے خاموش اب تک سینکڑوں دشمن، یہ کہہ کے ہو گئے خاموش اب تک سینکڑوں دشمن، اگر ہم روکتے ہیں ذکر سرور اور ہوتا ہے۔ یہ کہہ کے ہو گئے خاموش اب تک سینکڑوں دشمن، اگر ہم روکتے ہیں ذکر سرور اور ہوتا ہے، جو بنتا ہے عمل سے وہ مقدر۔ اور شاعر اہل بیت علیہ جناب اعجاز زیدی صاحب بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ اب میں حرف التماس لے کر حاضر ہو رہا ہوں فرزند فخر العلماء عالی جناب مولانا مرزا محمد عالم صاحب قبلہ تابہ سرا کے چشم و چراغ، خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا مرزا جعفر عباس صاحب کی خدمت میں کو تشریف لائیں اور اس وقت کی مجلس کو خطاب فرمائیں۔ مولانا کا استقبال بلندتر نعرہ صلوات کے ذریعے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین ابی القاسم محمد۔ وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی، صلوات بھیجیے گا محمد۔ حضرات، قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، یہ ایک اعلان سماعت فرما لیجئے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ علی ایمان فاؤنڈیشن کی جانب سے ہر سال کی طرح سے انشاءاللہ اس سال بھی صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی 75 دن کی جو روایت ہے اس کی مناسبت سے ایک پروگرام کا انعقاد کربلا دیانت الدولہ بہادر میں کادمین روڈ پہ کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس سال بھی ہوگا۔ دختر رسول کے ماتم کے عنوان سے یہاں 2 مجالس ہوں گی، ایک 30 جنوری یعنی 12 جمادی الاول منگل کے دن جو ہے شب میں 7 بجے منعقد ہوگی۔ یہ خواتین کے لیے مجلس ہوگی، اس میں آپ حضرات اپنے گھر پر مطلع کر دیجیے گا کہ انشاءاللہ اس مجلس میں تشریف لائیں۔ اور 31 جنوری یعنی 13 جمادی الاول بدھ کے دن جو ہے 75 دن کی روایت کے اعتبار سے شہزادی کی روز شہادت ہے۔ مردانی مجلس انشاءاللہ شب میں 8:30 بجے منعقد ہوگی، جس میں ذکر فضائل و مصائب پڑھنے کا شرف مجھے کو حاصل ہوگا، اور بعد مجلس جو ہے انجمن ماتمی جو ہے نواخوانی و سینہ زنی کریں گی۔ اس میں بھی آپ سے کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش ہے۔ ایک بلند تر صلوات بھیجیے گا محمد۔ ارے ذرا صاحب ادھر تشریف لے آئیے، آپ حضرات سے گزارش ادھر تشریف لے آئیں، ایک صلوات بھیجیے گا، تھوڑا تھوڑا سا اور سے مٹائیں محمد والے محمد۔ حضرات، جیسا کہ ابھی ہمارے برادر عزیز شاعر اہل بیت جناب نیر مجیدی صاحب نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ یہ مجلس برائے سال ثواب مرحومہ مغفورہ سلطانہ بیگم صاحبہ جو پاکستان میں رہتی تھیں اور نیر بھائی کی سگی خالہ تھیں، ان کے سال ثواب کے لیے یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے۔ عزیزان گرامی، الحمدللہ کہ ہم ایک ایسے مسلم فقہ کو مانتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرتے ہیں کہ جہاں مرنے کے بعد ایصال ثواب کا سلسلہ جاری ہے۔ مسلمانوں میں
سبھی مسلمانوں کی یہاں ایصال ثواب نہیں ہوتا۔ ایک طبقہ تو ایسا ہے کہ جو ایصال ثواب کا منکر ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ انسان جو کر کے جائے گا اسی کی جزا اللہ اسے دے گا یا اس کی سزا دے گا، لیکن مرنے کے بعد آپ اپنے مرے ہوئے کسی دوست کو، عزیز کو، قرابت دار کو کچھ ایصال ثواب نہیں کر سکتے۔ دیکھیے، میں اس موقع پہ ایک بات کہتا ہوں کہ ہر بات میں جھگڑے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، غور و فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں تو میں یہ کہوں گا جو ہم کہتے ہیں وہ بھی صحیح ہے، اور جو وہ کہہ رہے ہیں ان کا نظریہ بھی صحیح ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بات میں دونوں صحیح ہوں؟ بھئی ایصال ثواب کا مطلب تو آپ سبھی جانتے ہیں۔ ایصال ثواب کا مطلب ہے ثواب کا بھیجنا۔ تو آپ کیا بھیجیں گے؟ جو آپ پاس ہوگا وہی تو بھیجیں گے آپ، جو آپ کے پاس ہوگا نہیں وہ آپ کیا بھیجیں گے؟ جن کو ان کے کیے کا ثواب ملتا ہے وہ ایصال ثواب کرتے ہیں، اور جن کو ان کے کیے کا ثواب ملتا ہی نہیں ہے وہ ایصال ثواب کیا کریں گے؟ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو ہمارے یہاں ایصال ثواب اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے ہر عمل کا ثواب ہمیں ملتا ہے۔ ہم ذرہ برابر بھی عمل کریں اس کا بھی ہمیں ثواب ملتا ہے، اور ہم دن رات عمل خیر انجام دیں اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ ثواب کیوں ملتا ہے؟ دیکھیے، عمل کرنا کافی نہیں ہے، عمل کی قبولیت ضروری ہے۔ جب عمل قبول ہوگا تب اس کا ثواب اللہ دے گا، اور اگر اس کا کیا ہوا عمل قبول نہیں ہوگا تو انسان مسجد کا کبوتر بنا رہے، کعبے میں بیٹھا رہے، قرآن کی تلاوت کرتا رہے، عمر بھر روزے رکھتا رہے، مگر اگر اللہ قبول نہیں کرے گا تو اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو ثواب کیسے عمل کا ملتا ہے؟ ثواب اسی وقت ملتا ہے جب ولایت آل محمد دل میں ہو، اور اگر ولایت آل محمد دل میں نہیں ہے تو آپ جتنا بھی عمل کرتے رہیے اس کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ حضور ختمی مرتبت نے بھرے مجمع میں اور دور اول کے مسلمانوں کے درمیان جو رسول کو دیکھ رہے ہیں، رسول کی بات کو سن رہے ہیں، رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، رسول سے احکام دین و شریعت سن رہے ہیں، قرآن کی آیات سن رہے ہیں، نزول قرآن دیکھ رہے ہیں کہ آج یہ آیت آئی، آج یہ آیت آئی، آج یہ سورہ مکمل ہوا، آج اس سورہ کا آغاز ہوا۔ ہم سب کو یہ شرف نہیں مل سکتا ہے، یہ تو اس زمانے کے جو کامل الایمان مسلمان تھے جنہیں صحابیت کا شرف ملا۔ ہر پیغمبر اسلام کی بزم میں بیٹھنے والا ہر صاحب ایمان بھی نہیں تھا، ایسے بھی تھے کہ جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ ابھی یہ اسلام لائے ہیں، ایمان نہیں لائے ہیں۔ تو اس مجمع کے درمیان مسجد میں نبی بیٹھے ہوئے ہیں اور مولا علی تشریف لائے۔ جیسے حضرت علی کو آتے دیکھا، نبی استقبال کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب نبی کھڑے ہوئے تو پورا مجمع کھڑا ہو گیا، اور نبی نے کہا یا علی آئیے۔ حضرت تشریف لا رہے ہیں، بھیڑ ہے اور صحابہ اکرام کھڑے ہوئے ہیں، لیکن تاریخ کہتی ہے جیسے علی نے قدم آگے بڑھایا ویسے ہی مجمع چھٹنے لگا، پھٹنے لگا۔ بالکل اسی طرح سے مجمع پھٹ رہا تھا جیسے جدار حرم مسکرائی تھی، اور اس کے بعد نبی کہہ رہے ہیں اور قریب آئیے، اور قریب آئیے، اور قریب آئیے۔ علی قریب آتے رہے۔ بالکل معراج کا منظر محسوس ہو رہا تھا، جیسے اللہ اپنے حبیب کو پکار رہا تھا، اور قریب آؤ، اور قریب آؤ، اور قریب آؤ۔ لیکن وہاں میں اور یہاں میں ایک فرق تھا۔ وہاں ایک منزل آئی جہاں پر روک دیا گیا، 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، لیکن یہاں نبی محمد نے علی کو اتنا قریب بلایا کہ بلا فصل ہو گئے۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ بلا فضل ہو گئے، گلے سے لگایا، پیشانی کا بوسہ دیا، اور اس کے بعد مخاطب فرمایا اور ارشاد فرماتے ہیں کہ یا علی، اگر کوئی راتوں میں جاگ کر نمازیں پڑھے، دنوں میں روزے رکھے، کوہ احد کے برابر سودا راہ خدا میں خرچ کر دے، اور اللہ نے اسے حضرت نوح کی جتنی عمر دی ہو، ہر سال وہ حج بیت اللہ کے لیے پیدل جاتا ہو، اے علی وہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتے میں بے جرم و خطا قتل کر دیا جائے، لیکن اے علی اگر آپ کی محبت دل میں نہیں ہوگی تو اوندھے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔
تو اب آپ سمجھے خالی عمل کا کرنا کافی نہیں ہے، عمل کے ساتھ ولایت اہل بیت کا اقرار ضروری ہے۔ ایک صلوات اور بھیجیے گا۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اب عزیزان گرامی ایک چیز اور قابل غور ہے، اب قرآن آدمی پڑھے، بہت توجہ سنیے گا، اور اگر میری بات آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ بیچ مجلس میں سوال کر لیے، کیونکہ یہ ہمارے یہاں احترام مجلس کے خلاف ہے، لیکن ہاں یہ حق آپ کو ضرور ہے کہ کسی خطیب، کسی عالم، کسی ذاکر کی کوئی بات آپ کو نہ سمجھ میں آئے، آپ اس سے دریافت کیجئے، پوچھئے، یا وہ آپ کو مطمئن کر دے گا یا آپ اسے مطمئن کیجئے۔ تو اگر میری بات پر کوئی اعتراض عام میں سے کسی صاحب کو ہو تو آپ کو پورا حق ہے کہ بعد ختم مجلس آپ مجھے متوجہ کیجئے گا، میں بھی انسان ہوں، امکان ہے مجھ سے غلطی، میری سوچ کو کی غلطی ہو جائے۔ مولا علی کی محبت اور ولایت اہل بیت کے بغیر قرآن آدمی پڑھے تو اس کا ثواب نہیں ہے، نمازیں پڑھے تو اس کا ثواب نہیں ہے، روزے رکھے اس کا ثواب نہیں ہے، دین و شریعت پہ عمل کرے کسی کا اجر نہیں ملے گا۔ تو ایک بات میری ذہن میں آتی ہے، وہ یہ کہ ولایت اہل بیت کے اقرار کے بغیر اگر کوئی ذکر فضائل پڑھے، مولا علی کے فضائل پڑھ رہا ہے کوئی شخص، لیکن انہیں ولی نہیں مانتا، انہیں بلا فضل خلیفہ نہیں مانتا، جو اصول محبت کے بتائے گئے ہیں اس اصولوں پہ نہیں اترتا، تو میرے نزدیک تو جس طرح سے قرآن پڑھنا اس کے لیے بیکار ہے، اسی طرح سے ذکر فضائل کرنا ہی بیکار ہے۔ وہ ذکر فضائل کرے، ہمیں اچھا لگے گا۔ ایک کافر اگر قرآن پڑھ رہا ہو تو مسلمان ہمیں تو ہمیں اچھا لگے گا، لیکن کیا اللہ اس کافر کو تلاوت قرآن کا ثواب دے گا؟ نہیں دے گا۔ اسی طرح سے مسلمانوں کا وہ گروہ جو حضرت علی کو مانتا نہیں ہے جس طرح سے مانا جائے، توجہ کیجئے گا، بلا فضل نہیں مانتا، امام معصوم نہیں مانتا، رسول کا بلا فضل جانشین و خلیفہ نہیں مانتا، اور اس کے بعد جو سلسلہ امامت ہے مولا علی کے بعد جو 11 امام ہیں انہیں نہیں مانتا۔ اب اگر وہ فضائل پڑھے تو کیا اسے اس کا اجر و ثواب ملے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں نہیں ملے گا، اس لیے کہ جب آپ بلا فضل نہیں مان رہے ہیں تو اب تعریفیں کرتے رہیے، آپ کو اس کا اجر نہیں ملے گا۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد علیہ۔ بھائی توجہ رکھیے گا، آپ کے ساتھ یہ کہتے ہیں بات آپ کہہ رہے ہیں، اکثر آپ واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک کے اوپر ویڈیوز دیکھتے ہیں، کلپس دیکھتے ہیں، فضائل آدمی پڑھ رہا ہے، ماشاءاللہ الحمدللہ، نام سے اور صورت سے دونوں سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ شیعہ نہیں ہے، اور وہ جھوم جھوم کے فضائل پڑھ رہا ہے۔ کبھی مومنین دھوکہ کھا جاتے ہیں اور وہ مدعو کرتے ہیں، انہیں بلاتے ہیں۔ میں بہرحال اس میں کوئی اعتراض نہیں کر رہا ہوں کہ آپ نہ بلائیے، یا آپ کا اختیار ہے، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، دنیا کے کام آپ اپنی عقل سے کرتے ہیں، میں کیوں اس میں دخل دوں کہ نہیں صاحب آپ نے ان کو کیوں بلایا؟ آپ بلائیے، مگر یہ ضرور سمجھ لیجئے گا کہ جن کو بلایا ہے اگر وہ علی کو بلا فضل خلیفہ نہیں مانتے، علی کو ولی نہیں مانتے، سلسلہ امامت کے قائل اگر نہیں ہیں، تو وہ جو کچھ پڑھیں گے ثواب وہاں سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ اگر آپ ثواب کے لیے کر رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایسے خطیب کو، ایسے شاعر کو، ایسے ادیب کو بلائیں کہ جو حضرت علی کے بلا فضل خلیفہ مانتا ہو، امام معصوم مانتا ہو۔ فرید مصطفیٰ صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے میرے بھائی ہیں، میں معذرت کے ساتھ ایک مثال انہی کی دیے دیتا ہوں کہ صاحب یہ گئے کہیں پڑھ لیں، ذکر اہل بیت کرنے کے لیے کہیں گئے، وہاں میں جب پہنچا تو میں نے دریافت کیا کہ بھئی مقاصدہ تھا، شعراء آئے، کون کون آیا ہو، کیسا پڑھا، تو ہر آدمی نے ان کی تعریف کرنا شروع کی کہ صاحب فرید مصطفیٰ صاحب نے بڑا لاجواب کلام سنایا، آواز بھی بڑی اچھی تھی، تلفظ کی ادائیگی لفظوں کی بڑی صحیح تھی، اور بڑے جوش میں اور جھوم اٹھا پورا مجمع۔
ایک صاحب جھوم جھوم کے ان کی تعریف کر رہے ہیں. میں نے کہا صاحب کیوں نہ ان کی تعریف کی جائے, قابل تعریف آدمی ہیں, شاعر ہیں, والد بھی ان کے شاعر تھے, بھائی بھی ان کے شاعر ہیں. ارے صاحب شاعر ہیں, اچھے خاندان سے تعلق ہے. وہ صاحب بگڑ کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا دیکھیے میں ان کے کلام کی تعریف کر رہا ہوں, میں انہیں شاعر وائر نہیں مانتا ہوں. اب آپ بتائیے, ان کی آواز کی تعریف کر رہے ہیں, جو پڑھا اس کی تعریف کر رہے ہیں. جب میں نے کہا وہ شاعر ہیں تو انہوں نے کہا شاعر وائر میں نہیں مانتا. تو اب آپ یہ بتائیے خوش ہوں گے؟ یہ کہیں صاحب میری تعریف کیجئے نہ کیجئے, مجھے جو میں ہوں وہ تو مانیے. حضرت علی کی ایک گروہ تعریف کر رہا ہے مگر امام نہیں مان رہا ہے, بلا فضل نہیں مان رہا ہے. ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. اجب میں یہ بات پڑھ کیوں رہا ہوں؟ میں بزرگوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ نوجوان طبقہ جو ہوتا ہے میں اس کے لیے کہہ رہا ہوں. کہہ رہے صاحب حضرت علی کے فضائل ہم سے زیادہ اچھے وہ پڑھ رہے ہیں, اور اسی دھوکے میں وہ مولا کی محبت میں دھوکہ کھاتے ہیں. لیکن ذرا عقل رکھیے کہ مولا کی محبت میں آپ دھوکہ نہ کھائیے. وہ جو آپ اس کو سن کے خوش ہو رہے ہیں اور آپ اسے بلا رہے ہیں, وہ اس کی محبت میں آپ نہیں بلا رہے, بلا رہے ہیں مولا علی کی محبت میں. لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اپنی ساکھ کو بنانے کے لیے علی کا سہارا لیے ہوئے ہے. اب وہ دھبا دھلے نہیں دھل رہا ہے کہ جس کو دیکھ کے زمانہ یہ کہتا ہے کہ جب نبی نے علی کی محبت کو واجب قرار دیا ہے تو تم مسلمان ہو کے کیوں علی کو چھوڑے ہو. تو اب ذکر اہل بیت, ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پہ. بھئی ایک اور اس سے بہتر صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی, برادران ایمانی, محبان اہل بیت پیغمبر, اسے ہمیں محسوس کرنا چاہیے کہ جو مولا علی کے فضائل پڑھ رہا ہے اس کو سن کے ہمیں خوش تو ہونا چاہیے, مگر اسے ہم یہ نہ سمجھنے لگیں کہ وہ ہم سے اچھا ہے. وہ ہم سے اچھا نہیں ہو سکتا ہے. میں برابر ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک ریش مبارک ہے, سفید داڑھی, 80 سال کے بزرگوار قصیدہ پڑھ رہے ہیں مولا علی کی شان میں. ہمارے مسلک کے نہیں ہے, حضرت علی کو بلا فضل نہیں مانتے, امام نہیں مانتے, اور بڑا اچھا قصیدہ پڑھا. اگر شاعری کے فن کے اعتبار سے دیکھا جائے کوئی غلطی نہیں, تلفظ کی ادائیگی صحیح, اچھے لفظ انہیں نے استعمال کیے, بڑا اچھا قصیدہ پڑھا. اور یہ بچہ جو یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, جس سے پوچھا کہ حضرت علی کون, اس نے کہا امام اول, رسول کی وفات کے بعد خلیفۃ المسلمین کون, اس نے کہا حضرت علی. میں نے کہا اسے بھی کچھ پڑھوا دیجئے. یہ آیا ایک قطعہ پڑھنے کے لیے, تتلا کے اس نے قطعہ پڑھا, تلفظ بھی صحیح نہیں تھا, ادائیگی بھی صحیح نہیں تھی, نہ موضوع اس نے اشعار پڑھ دیا, مطلب ہم سمجھ گئے کیا کہنا چاہتا ہے. میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں, آپ کیا سوچے مجھے نہیں معلوم. اگر آپ مجھ سے پوچھئے کہ ان دونوں میں اچھا کس نے پڑھا, تو میں کہوں گا اس بچے نے اچھا پڑھا. آپ کہیں واہ صاحب آپ کو کیا ہو گیا کہ اس نے اتنا بڑا قصیدہ پڑھا اور بالکل صحیح پڑھا, کوئی کمی نہیں تھی. آپ نے اسے اچھا کہا, میں تعصب کی نظر سے نہیں دیکھ رہا ہوں, عقل یہی کہہ رہی ہے اس نے اچھا پڑھا. اس نے قصیدہ تو پڑھا مگر علی کو معصوم سمجھ کے نہیں پڑھا, امام سمجھ کے نہیں پڑھا, بلا فضل خلیفہ سمجھ کے نہیں پڑھا. اس بچے نے جیسا بھی پڑھا, علی کو امام سمجھ کے پڑھا, خلیفہ سمجھ کے پڑھا, بلا فضل سمجھ کے پڑھا. ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد. دیکھیں یہ میرا اپنا نظریہ, میں اکثر اپنے سامعین سے بات عرض کیا کرتا ہوں کہ میں یہ نہیں کہتا جو میں مانوں اسے بھی آپ مانیے گا. عقل قبول کرے تو مانیے, نہ قبول کرے تو سب آخرت کا معاملہ ہے. دیکھیے یہاں جو جس طرح سے اہل بیت کو مانے گا
اسے اسی طرح کا اجر وہاں ملے گا۔ دوسری جگہ کا فرق کیا ہے ہم میں ان میں فرق کیا ہے؟ ابھی میں نے ایک ای کیلنڈر جو ہے وہ مدرسے جامع تبلیغ کی جانب سے موبائل کیلنڈر ہے، اس کو میں نے سینڈ کیا، اور تاکہ جو لوگ پاس کیلنڈر نہیں ہوتے ہیں اپنے اس میں، تو اس کے اندر کچھ تاریخیں ایسی بھی ہیں کہ جو محبان اہل بیت کے لیے مسرت کی تاریخیں ہیں۔ قاتلان معصومین جب فنار ہوئے ان تاریخوں کو بھی ہم نے اس میں ڈالا ہے کہ کون کب فنار ہوا۔ تو ایک صاحب کا فون آیا میرے پاس ملک سے باہر سے، آپ ظاہر ہے واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ تھا تو دنیا بھر تک پہنچا۔ انہیں نے، میں یہ تو نہیں کہوں گا انہیں کچھ بری نیت سے سوال کیا، انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ بتائیے ان تاریخوں کے ڈالنے سے فائدہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ ان تاریخوں کے ڈالنے سے نقصان کیا ہے؟ بھئی آپ نقصان بتا دیجئے تو ہم فائدہ بتا دیں گے۔ انہوں نے کہا نقصان اس بات کا ہے کہ جو مسلمانوں میں ایک اتحاد ہے وہ اختلاف، ہم نے کبھی اس کے اندر ہم نے کسی کے نام پر کوئی ایسی چیز نہیں لکھی ہے کہ جس سے کوئی دوسرا بھڑک جائے، اور مصیبت تو یہ ہے کہ دوسرے بعد میں بھڑکتے ہیں، اپنے پہلے بھڑکنے لگتے ہیں، سمجھ گیا؟ تو میں نے اس چیز کے ایک احتیاط اس میں رکھی ہے، مگر اب ظاہر ہے نہ لفظ شہادت ہم لکھ سکتے تھے اور نہ ہمیں لفظ وفات کا، ایک مرگ کا لفظ ایسا ہے کہ جس سے بات بھی سمجھ میں آ جائے گی، اور بہرحال لکھ دیا فلاں، مطلب فلاں کے مرگ ہو، اس طرح سے اسے لکھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ اس سے یہ مسلمانوں میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے ان سے پوچھا یہ بتا دیجئے کہ وفات رسول کے بعد سے لے کر آج تک معصومین کی جو حیات طیبہ ہے اور اس کے بعد جو علماء حق کا ایک سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے، اس کے اندر کس زمانے میں جیسا آپ اتحاد چاہتے ہیں ویسا اتحاد ہوا۔ ہم بھی اختلاف بین المسلمین کے قائل نہیں ہیں، مسلمانوں میں اتحاد ہو، مگر آپ یہ کہیں کہ قاتلان آل محمد کو گلے لگا کر اتحاد ہو، اس پر اختلاف ہے۔ قاتل کو قاتل سمجھیے، مقتول کو مقتول سمجھیے، لعنت اللہ کو لعنت اللہ کہیے، رحمت اللہ کو رحمت سمجھیے، اور راضی اللہ کو راضی اللہ کہیے، علیہ السلام کو علیہ السلام کہیے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ میں نے کہا اب میں آپ کو اپنا نظریہ سمجھا دوں، آپ جو بھی سمجھو، اگر کسی دشمن اہل بیت کے روز قتل ہے، روز مرگ ہے، تو اگر اس دن کوئی مومن اپنے گھر میں اچھا کھانا پکوا کے اپنے بچوں کو کھلا دے تو اب ذرا علماء سے پوچھئے یہ عمل خیر ہے یا بد ہے؟ اگر کوئی مومن دوسرے مومن کو مبارکباد دے دے تو یہ عمل خیر ہے یا عمل بد ہے؟ یا جس معصوم کے قاتل کے موت کا دن ہے اس دن اس معصوم کی زیارت پڑھ کے انہیں مبارکباد دے دے تو یہ عمل خیر ہے یا عمل بد ہے؟ عزیزان گرامی، یہ عمل خیر ہے، عمل بد نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو فاطمہ کا قاتل ہو اور جو اسے خلیفۃ المسلمین سمجھے وہ کبھی علی کا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد، ایک اور اس سے بہتر صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ ارے 2 منٹ میں ہم اپنے دشمن کو دائرہ اسلام سے باہر کر دیتے ہیں، ارے کافر ہو گیا، کافر ہے، کافر، یہ کافر ہے، اس نے یہ کیا اس بات پر کافر، اس نے وہ کیا اس بات پہ کافر، اس نے غصب کر لی جائیداد کے کافر ہے۔ حد یہ ہے کہ ایسی شکایتیں بھی آپ کے اور ہمارے سامنے آتی ہیں، ارے فلاں صاحب کو دیکھیے، عالم ہیں، ذاکر ہیں، خطیب ہیں، مسجد مدرسہ چلا رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ فلاں صاحب رہتے ہیں جو غاصب ہیں۔
اچھا نہیں لگتا. ان مولانا سے بھی ہمیں الجھن ہونے لگی کہ ساتھ میں ان کے اچھے لوگ نہیں ہیں. میں ایک مثال عرض کر رہا ہوں, میں ایک مثال آپ کی خدمت دے رہا ہوں, میں اپنی بات کہہ رہا ہوں. میرے ساتھ کچھ برے لوگ لگے ہوئے ہیں, تو اب آپ کو مجھ سے الجھن ہے کہ جہاں مولانا ہو گیا ایسے آدمی کو رکھے ہوئے, ایسے آدمی کو رکھے ہوئے جسے دین کی نہ پرواہ ہے, نہ اخلاق ہے, نہ کردار ہے. توجہ ہے یا نہیں عزیزان گرامی؟ تو اگر دنیاوی عیوب کسی میں ہوں اور کسی اچھے آدمی کے ساتھ وہ رہے تو اسے ہم اچھا نہیں سمجھتے. تو عزیزان گرامی, جس میں روحانی عیوب اور دنیاوی عیوب دونوں ہوں, اب اس سے بڑا عیب کیا ہوگا کہ حق علی کو غصب کیا, اس سے بڑا عیب کیا ہوگا کہ مولا علی کے گلے میں رسی باندھی, اس سے بڑھ کے عیب کیا ہوگا کہ فاطمہ زہرا کے گھر میں آگ لگائی, اس سے بڑھ کے عیب کیا ہوگا کہ فاطمہ کو تازیانے مارے, اس سے بڑھ کے عیب کیا ہوگا کہ بی بی زہرا کے دست مبارک پر تلوار کی نعام ماری. اب ایسے افراد کو اگر ہم اچھا سمجھے تو ہم جتنے بھی اچھے ہوں ہمارا شمار بھی اسی میں ہونے لگے گا. ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر. تو عزیزان گرامی, ہمارے ہاں ایصال ثواب ہوتا ہے. میں ایک بات عرض کرتا ہوں, اور میں تو کرتا بھی ہوں اس عمل کو, ہو سکتا ہے میرے محترم مجمع میں بھی ایسے افراد ہوں جو یہ عمل انجام دیتے ہوں, کہ ہم مرحومین کو جب ایصال کرتے ہیں تو جہاں ہم درود و سلام اہل بیت پر, قرآن کے سورے جس کا ثواب ملتا ہے, وہیں ہم قاتلان آل محمد پر لعن کر بھی ثواب بھیجتے ہیں, لعنت کر کے بھی ثواب بھیجتے ہیں. کیونکہ ایصال ثواب کا مطلب ہے ثواب کا بھیجنا. تو جس طرح سے صلوات پڑھنے کا ثواب ہے, اسی طرح سے قاتلان آل محمد پر لعنت بھیجنے کا بھی ثواب ہے. ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد والے, ایک اور اس سے بہتر صلوات بھیجیے گا محمد والے. عزیزان گرامی, کیونکہ یہ مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے, اور میں نے جس حدیث کو عنوان بیان قرار دیا اس میں پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, اور یہ مہینہ بی بی زہرا کی شہادت کا 75 دن کے روایت کے اعتبار سے اس مہینے بھی شہادت ہے. اور اگر آپ یوں غور کریں, تاریخی اور آگردانی کریں, تو 28 صفر سے شہزادی پر ظلم شروع ہو چکے تھے. جہاں باپ کی آنکھ بند ہوئی تھی وہیں شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹنے لگے تھے. آپ ذرا غور کیجئے کہ شریعت ہمیں یہ حکم دے رہی ہے کہ اگر کوئی عزت دار ہے, بڑے خاندان کا کوئی شخص ہے, حالات کچھ اس کے خراب ہو گئے, اب اتنی دولت نہیں رہی, اتنا جاؤ حشر نہیں رہا, لیکن عزت دار گھرانے اور مشہور خاندان سے کوئی شخص تعلق رکھتا ہے, اب اس کے حالات خراب ہو گئے ہیں, تو ہمیں شریعت یہ حکم دے رہی ہے کہ اس کے حالات خراب ہونے کے بعد تم اس کے تعظیم و اکرام اور اس کی عزت میں فرق نہ پیدا کرنا, بلکہ اس کی تم عزت کرتے رہنا, اس کا تم اکرام کرتے رہنا. نبی کریم کے دور میں جو قیدی لائے جاتے تھے, تو اگر اس میں کوئی خاندان والے ہوتے تھے جن کے خاندان مشہور ہیں, یا مثلاً جو بڑے خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے, تو ان قیدیوں کے ساتھ الگ سلوک ہوتا تھا, اور دوسرے جو عام قیدی ان کے ساتھ الگ سلوک ہوتا تھا. دور اولی میں مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں نے نبی سے سوال کیا, پکڑے سب ایک ہی جرم میں گئے ہیں, سب کافر ہیں, لیکن آپ نے بعض کے ہاتھوں کو کھلوا دیا اور بعض کے ہاتھوں کو بندھا رکھا. تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا, یہ جو ہاتھ کھلوائے ہیں میں نے اور چند کنیزوں کو میں نے الگ کیا ہے, تشریف لے آئیں, ادھر آ جائیں تشریف. ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد والے. بھئی اس سے بہتر صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر.
تو عزیزان گرامی، نبی نے ارشاد فرمایا ان کے خاندان کی بنیاد پر اور ان کا جو کرم تھا لوگوں کے ساتھ، ان کی بنیاد پر، ان کے خوش اخلاق اور اچھے کردار کی بنیاد کے اوپر ہم نے ان پر وہ سختی نہیں کی جو دوسرے عام قیدیوں پہ تھی۔ تو بعد وفات پیغمبر اسلام مسلمان تو یہ کہتے ہیں کہ رسول کی 4 بیٹیاں تھیں۔ ارے 4 کیا 4000 بیٹیاں ہوں، امت کی ہر بیٹی نبی کی بیٹی ہو، لیکن فاطمہ زہرا نبی کی بیٹی ہے یا نہیں ہے؟ تو مسلمان اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ دیکھیں چند چیزیں ایسی ہیں جس کا انکار مسلمان نہیں کر سکتا ہے۔ مثلا حسن حسین نواسے رسول ہیں یا نہیں ہیں؟ جیسا بھی مسلمانوں کہہ گئے ہیں۔ فاطمہ زہرا چاہے وہ 4 کا قائل ہو، 4000 کا قائل ہو، کہ ہاں فاطمہ زہرا رسول کی بیٹی ہیں۔ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے تھے؟ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا نام نامی آئے گا۔ لوگوں نے جھوٹی حدیثیں بہت گڑھی، سچی حدیثوں کے مقابل جھوٹی حدیثوں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن وہ جھوٹی حدیثوں کے کوڑے دان میں بھی اگر آپ تلاش کیجئے گا تو کسی کے نام کے ساتھ یہ حدیث نہیں ملے گی کہ فلاں کی محبت اجر رسالت ہے، فلاں کی محبت اجر رسالت ہے۔ اجر رسالت اگر کسی کی محبت بنی تو وہ علی ہے، فاطمہ ہے، حسن حسین ہے۔ ایک صلوات بھیجئے گا محمد علی۔ اور اسی کے ساتھ کسی کے نام کے ساتھ آپ کو ایسی حدیث نہیں ملے گی کہ ان کی محبت جنت لے جائے گی، ان کی محبت جنت لے جائے گی، لیکن مولا متقیان اور ائمہ معصومین اور بی بی زہرا کے لیے ایسی حدیث نام کے ساتھ ملیں گی کہ علی کی محبت جنت لے جائے گی۔ صحابہ کی تعریفوں میں جعلی حدیثوں کا ایک انبار لگا ہوا ہے، لیکن اس میں بھی کسی صحابی کے لیے یہ حدیث نہیں ملے گی کہ ان کا چہرہ دیکھو گے تو عبادت ہو جائے گی، ان کا چہرہ دیکھو گے تو عبادت ہو جائے گی۔ فقط امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب، حضرت علی کے سوا اس دور اول میں کسی بھی غیر اہل بیت میں کسی کے لیے نہیں ملے گا کہ فلاں کا چہرہ دیکھ لیے تو عبادت ہو جائے گی۔ تو جو فضیلتیں پیغمبر اسلام نے بیان کی ہیں اس میں اہل بیت کے سوا کوئی نہیں ملے گا۔ اور پھر ظاہر ہے کہ نبوت و امامت کو ماننے کے لیے ضروری ہے کہ معرفت صدیقہ طاہرہ ہو۔ جہاں پر بھی آپ دیکھیں رسالت و امامت جمع ہوئی اور اگر تعارف کرایا گیا تو بی بی زہرا کو مرکزیت دی گئی، چاہے گھر کے اندر چادر کے نیچے آپ دیکھیں، چاہے میدان مباہلہ میں آپ دیکھیں، مرکزیت بی بی زہرا ہی کو عطا ہوئی۔ جنت کی خریداری عام طور سے ہم سب یہ پڑھتے ہیں کہ اہل بیت نے جنت خریدی، یقیناً جب روٹیاں گئی ہیں تو اس میں مولا علی کی روٹیاں بھی تھیں، حسن حسین کی روٹیاں بھی تھیں، بی بی زہرا کی روٹیاں بھی تھیں، فضہ کی روٹیاں بھی تھیں۔ لیکن اگر آپ ذرا غور کر کے سوچئے، روٹیاں تو سب نے دی تھیں، لیکن جس آٹے سے روٹیاں پکی تھیں وہ فقط فاطمہ زہرا کی محنت تھی۔ یہاں پہ صاحبان علم بھی تشریف رکھتے ہیں، مجھ سے اچھی مجلسیں پڑھنے والے خطبہ بھی تشریف رکھتے ہیں، لیکن میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں صرف، کہ جو آٹا تھا جو کا جس کی روٹیاں پکی تھیں، وہ نبی نے اپنی بیٹی کو جو بھیجے تھے یا حضرت علی کچھ آذوقہ فراہمی کے لیے نکلے اور وہاں سے کچھ جو خرید کے لائے؟ جو میرا علم ہے، جتنا میں نے پڑھا ہے، اس میں تو مجھے یہی معلوم ہوا کہ مولا نبی نے تو ان 3 دنوں میں آئے نہیں نبی۔ حضرت علی علیہ السلام کے لیے بھی کہیں پہ نہیں ملا کہ کچھ گھر لے کے آئے ہوں، بس مولا علی کے لیے اتنا ملا کہ ایک یہودی کے یہاں سے 3 کلو
گوشت فند کے بال اور 3 کلو جو لے کے آئے اور آ کے کہا فاطمہ 1 کلو جب اون کٹے گا تو 1 کلو جو کے حقدار آپ ہوں. فضہ جو گھر میں چکی بھی چلاتی تھی، ایک دن بیچ گھر کے کاموں کو انجام دیتی تھی، مگر اس 3 کلو اون کاٹنے میں حضرت فضہ بھی شریک نہیں ہے. اکیلے بی بی زہرا نے اون کاٹا، 1 کلو جو کی حقدار ہوئی، روٹیاں پکا کے سب کے حوالے کی. تو جو رقم ادا کی گئی ہے جنت کی خریداری میں، اصل رقم ہے فاطمہ زہرا کی. نہ اس میں نبی شریک ہیں، نہ اس میں علی شریک ہیں. میں کہوں پروردگار علی کو تو شریک کر لیتا، 1 کلو جو حضرت علی کی محنت کے بھی ہوتے. کہ تمہیں نہیں معلوم جتوں نے چوتھے منزل پر مانا ہے وہ سب آستینے سوت کے کھڑے ہو جاتے، کہتے ہم بھی تو مانتے ہیں علی کو. شاید آپ حضرات کو یاد ہو کہ آج سے 20-25 سال پہلے لکھنؤ میں ٹی وی کی مجلس دوردرشن کی 9 محرم کو آ گئی تھی. اور کیوں آئی تھی؟ اس لیے آئی تھی کہ مسلمانوں کا ایک طبقہ کہہ رہا تھا ہمارے ہاں چاند کی تاریخ 1 دن پہلے ہے عاشورہ. اسے بڑا جھگڑا ہوا تھا. تو وہاں جنت میں بھی لوگ آستینے سوت سوت کے کھڑے ہوتے، ہم علی کی جنت میں نہیں رہیں گے، فاطمہ کی جنت میں نہیں رہیں گے، حسن حسین کی جنت میں نہیں رہیں گے، ہم رسول کی جنت میں رہیں گے، ہم نے بھی تو اپنی بیٹیاں دی ہیں. آپ کہیں گے کیا جھگڑا ہوتا؟ ہمارے ایک حجرے پر جب یہاں جھگڑا کر لیا تو وہاں بھی کہتے کہ ہمیں نبی کے حق میں سے دو. اللہ نے نبی کو روک دیا، آئیے گا نہیں. حضرت علی کہ جو بھی اس لیے شریک نہیں کیے کہ کل ایک طبقہ یہ نہ کہے کہ بھئی ہم نے غلطی کی، پہلی منزل پر، دوسری پر، تیسرے پر نہیں مانا، آخری منزل پر تو ہم علی کو مانا ہم نے، ہمیں بھی جانے کی اجازت ملے. نہیں، فاطمہ کی محنت کی رقم سے جنت خریدی جائے گی تاکہ مسلمان سمجھ لے کہ جب تک کہ رضائے فاطمہ نہیں ہے تو جنت نہیں ہے. راضی ہو فاطمہ زہرا، بس عزیزان کرام، یہ رضائے فاطمہ زہرا. اب ایک طبقہ یہ کہتا ہے صاحب آپ کے جیسی تھوڑی ہے اہل بیت، اگر کچھ لوگوں سے غلطی ہو بھی گئی وہاں معافی مانگیں گے، معاف کر دیں گے. تو بی بی زہرا نے تو یہی مدح کر دیا. وصیت نامے میں یہ بات خاص طور پہ علی ابن ابی طالب کو وصیت میں ارشاد فرمائی، یا علی یاد رکھیے گا میں کھلا بالخصوص 2 مردوں اور 2 عورتوں کا نام لے کے کہا کہ نہ ہم دنیا میں راضی ہیں ان سے، نہ آخرت میں راضی ہوں گے، مرنے کے بعد بھی ہم ان سے راضی نہیں ہوں گے. تو ہو سکتا ہے کوئی کہہ رہے علی بڑی کریم ہے، قاتل کو پانی پلایا ہے، شربت پلایا، دودھ پلایا، وہاں بھی مان جائیں گے. فاطمہ نہیں راضی ہوں گی تو علی فاطمہ زہرا سے سفارش کر دیں گے کہ بی بی 4تھی منزل پر مانا تھا، آپ اجازت دے دیجئے. تو اسے بھی آپ دیکھ لیجئے، جب سلام کا جواب بی بی زہرا نے نہیں دیا تو قسم کھائی شرعی، جو صاحب آئے تھے شرعی قسم کھائی کہ جب تک کہ فاطمہ راضی نہیں ہو جائیں گی میں گھر نہیں جاؤں گا. یہ ایک سیاسی قسم تھی، مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہے تھے. کیونکہ اس کا بھی پس منظر سمجھ لیجئے، بی بی زہرا کے پاس مدینے کی عورتیں آتی تھیں، بی بی زہرا خطبے دیتی تھیں، علی کے حق کو بیان کرتی تھی، اپنے حق کو بیان کرتی تھی، ظالموں کے ظلم کو بیان کرتی تھی. عورتوں میں ایک انقلاب پیدا ہو گیا تھا، عورتیں جا کر اپنے مردوں پر لعن کرتی تھیں اور مردوں کی تھوتو ہو گئی تھی. تو اب وہ مرد آگے دربار خلافت میں جھگڑا کرتے تھے کہ رسول کی بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں ہوا. تو اس لیے یہ آئے تھے کہ کہیں معاملہ بگڑ نہ جائے.
اور جب بی بی زہرا نے سلام کا جواب نہیں دیا تو کرے کہنے کا میں گھر نہیں جاؤں گا، لیکن جھوٹی قسم کھائے ہوئے تھے، بھول گئے، جانے لگے گھر۔ تو مسلمانوں نے کہا ابھی تو آپ نے قسم کھائی ہے، میں بھول گیا تھا۔ بیٹھ کے چوراہے پر، تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی کا گزر ہوا ادھر سے، یا علی ہم گھر گئے تھے، ایسا ایسا واقعہ ہوا، ہم چاہتے ہیں آپ سفارش کر دیں اور فاطمہ زہرا ہمیں اجازت دے دیں گھر میں آنے کی، اور ہم اپنے معاملات کو ان کے سامنے رکھیں۔ مولا نے نہیں کی، کہا آؤ، باہر روکا، اندر تشریف لے گئے۔ فاطمہ ابھی کچھ لوگ آئے تھے، انہوں نے کہا ہاں پلا آئے تھے، آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا، کہاں نہیں دیا؟ مولا علی آپ تو امام وقت ہیں، آپ کو کہنا چاہیے تھا فاطمہ سلام کا جواب کیوں نہیں دیا، جواب تو دے ہی دیتی، جواب دینا واجب ہے، لیکن کیونکہ ایک ہی نور کے یہ سب ٹکڑے تھے تو جانتے تھے فاطمہ کیا تو آپ نے صحیح، یہ تو مجبوری ہے جو میں انہیں مسجد میں آنے دیتا ہوں، ورنہ یہ لائق جواب سلام اس لیے نہیں ہے کہ جب میری ولایت و اقرار کو نہیں مانتے، میری ولایت کو نہیں مانتے، اس کا اقرار نہیں کرتے تو یہ کافر ہو چکے ہیں۔ سلام کے جواب پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ کیا وہ گھر کے اندر آنا چاہتے ہیں؟ کیا گھر کے اندر آنا چاہتے ہیں؟ آپ کی اجازت ہے کہ وہ آ جائیں۔ بی بی زہرا نے کیا خوبصورت جواب دیا، یا علی گھر آپ کا ہے، اختیار آپ کو ہے، اگر آپ بلانا چاہیں تو آپ صاحب اختیار ہیں، بلائیں، مگر اتنا یاد رکھیے گا کہ میں ان سے راضی نہیں ہوں، میں ان سے راضی نہیں، اختیار آپ کا ہے، گھر آپ کا ہے، آپ بلانا چاہیں بلائیں، مگر میں راضی نہیں ہوں۔ تاریخ کہتی ہے کہ مولا نے کہا فاطمہ اگر آپ راضی نہیں ہیں تو میری اجازت نہیں ہے۔ یہ دنیا کی بات ہے کہ گھر کے اندر علی نے آنے کی اجازت نہیں دی جب تک کہ فاطمہ راضی نہ ہو، تو آخرت میں جنت میں جانے کی اجازت علی بغیر رضا فاطمہ کے کہاں سے دے دیں گے؟ در جنت تو علی کھڑے ہوں گے، دین کا یاسوب بنے کھڑے ہوں گے، رسول کے پہلو میں جو جتنے دن بھی بیٹھا ہو، لیکن اگر فاطمہ زہرا راضی نہیں تو داخل بہشت نہیں ہو سکتا۔ عزاداروں، محبان اہل بیت، یہ دن اگر آپ تصور کیجئے اور آنکھوں کو بند کیجئے تو کتنے پرآشوب دن تھے یہ، کہ جس دروازے پر ملائکہ سلام کرتے ہوں، جہاں آخری نبی بوسہ دیتا ہو، اس دروازے پہ آگ لگی ہوئی ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا، 28 سفر سے لے کر شہادت صدیقہ طاہرہ تک بڑی مظلومیت کا زمانہ تھا۔ مولا علی نے بی بی زہرا کی شہادت کے بعد جو ارشاد فرمائے ہیں جملے انہیں غور کیجئے۔ سناٹے میں بیٹھے ہوئے علی فرما رہے فاطمہ اب آپ کے بعد ہم اپنے دل کی باتیں کس سے کریں گے، اور زمانہ جو ہم پر ظلم ڈھا رہا ہے وہ کس سے بیان کریں گے؟ ہوتا یہ تھا کہ جو مولا علی پر ظلم ہوتے تھے وہ آگے صدیقہ سے بیان کرتے تھے۔ ایک دن بڑے خاموش گھر میں تشریف لائے تو بی بی زہرا نے کہا یا علی آج اتنی خاموشی کا سبب کیا ہے؟ کہا فاطمہ اب تو لوگ مجھے دیکھ کر راستہ کاٹ دیتے ہیں کہ کہیں علی سے سلام و دعا نہ کرنا پڑ جائے، سلام نہیں دیتے۔ اس طرح دنیا لوگوں کے اوپر حاوی ہو چکی تھی۔ اللہ اکبر، عزاداروں، رسول کی بیٹی پر وہ ظلم ہوئے ہیں جنہیں صرف کتابوں میں پڑھا جاتا ہے،
ممبروں پہ بیان نہیں ہوتا. ہمارے بزرگوں نے ایک مجلسوں کا ایک تہذیب رکھی اور سلیقہ رکھا، لیکن بس یوں سمجھ لیجئے کہ بی بی زہرا پر وہ ظلم کیے گئے ہیں جو حضرت سکینہ بنت الحسین پر کربلا میں ظلم ہوئے ہیں. عزاداران امام، محبان اہل بیت، ایک مرحومہ مغفورہ کے اصال ثواب کی مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. تقسیم ہند و پاک کے بعد وہ پاکستان تشریف لے گئیں، لیکن ان کے بھانجے یہاں ہندوستان میں آج بھی ہیں. عزیزان گرامی، جب بھانجوں کو یہ خبر ملی کہ خالہ کا انتقال ہو گیا ہے تو انہی نے اصال ثواب کی اس مجلس کو رکھا. اب مجھے نہیں معلوم کس سن و سال کی تھی، لیکن بہرحال قرائن تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ دنیا دیکھ چکی تھی. لیکن عزیزان گرامی، اس کے باوجود بھی بھانجوں کو خالہ کے انتقال کا صدمہ، مجھے نہیں معلوم کہ ان کی حقیقی بہن کو ابھی تک علم ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. کبھی کبھی حالات کی وجہ سے، صحت کی وجہ سے لوگ چھپا جاتے ہیں، نہیں بتاتے ہیں. لیکن میرے دوستوں، اتنے لوگ پرسہ دینے کے لیے، تعزیت دینے کے لیے جمع ہو گئے. موت برحق ہے، کبھی نہ کبھی تو آنی ہے، لیکن اگر کوئی دنیا سے جوانی میں رخصت ہو جائے تو وہ کلیجوں کو ہلا دیتی ہے اس کی موت. ارے عزاداروں، ذرا چلیے تاریخ سے پوچھئے کہ 18 سال کی عمر میں بی بی زہرا پہ کیا ظلم گزرے تھے کہ ہاتھ میں عصا لیے ہیں. پوچھئے عالم اسلام سے، دریافت کیجئے کہ 18 سال کی عمر ایسی تو نہیں ہوتی ہے کہ جس میں لکڑی کا سہارا لے کے چلا جائے. 18 سال کی عمر ایسی تو نہیں ہوتی ہے کہ جس میں بغیر سہارے کے نہ چلا جائے. اے عزاداروں، چلتا ہوا دروازہ بی بی زہرا پہ ڈھکیلا گیا. روایت میں ہے کہ جب لوگ جمع ہوئے، آگ لگائی تو بی بی زہرا نے فریاد کی، مسلمانوں کم از کم اس کا خیال کرو کہ اس گھر کے اندر رسول کے چھوٹے چھوٹے نواسے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ باہر سے آواز آتی، بی بی ہم سے غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے، ہم آگ بجھائے دیتے ہیں. لیکن جیسے فاطمہ زہرا نے یہ آواز بلند کی کہ اس میں تو نبی کے چھوٹے چھوٹے نواسے بھی ہیں. تاریخ لکھتی ہے کہ عمر ابن خطاب نے قنفذ کو حکم دیا، ارے جلتے ہوئے دروازے کو ڈھکیل دو. اے عزاداروں، جلتا ہوا دروازہ ڈھکیلا گیا. اب دو روایتیں ملتی ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ در و دیوار کے درمیان بی بی زہرا پس کے رہ گئیں، اور ایک روایت یہ ہے کہ جلتا ہوا دروازہ فاطمہ زہرا پر گرا، فاطمہ زہرا زمین پر گری، اور اسی دروازے پر نام نہاد مسلمان سوار ہو گئے اور گھر کے اندر داخل ہو گئے. بی بی زہرا کو غش آ گیا. کبھی آپ نے یہ تاریخ سے پوچھا کہ زہرا کا غش کیسے فاقے میں بدلا؟ تاریخ کہتی ہے کہ زہرا غش میں تھی، لیکن جب ظالموں نے علی کے گلے میں رسی کو باندھا اور کھینچا تو زینب رونے لگی. ارے جب ماں کے کانوں میں زینب کی آواز گئی، فاطمہ زہرا کو افاقہ ہوا. کسی طرح سے جلتے ہوئے دروازے کے پیچھے سے دست مبارک نکالا، اور نکالنے کے بعد مولا علی کے لباس کو پکڑ لیا اور کہہ رہی ہیں کہ علی کو چھوڑو. پھر عمر ابن خطاب آگے بڑھا اور بڑھنے کے بعد کہتا فاطمہ دامن چھوڑ دیجئے. کہا میں نہیں چھوڑوں گی، علی کے گلے کی رسی کو ڈھیلا کرو، علی کے گلے کی رسی کو کھولو. ارے ظالم نے وہ ظلم کیا کہ زمین لرز کے رہ گئی. تلوار کی نیام بی بی زہرا کے دست مبارک پر ماری. عزاداروں، ہاتھ مجروح ہو گیا. وقت شہادت تھا.
پاک فاطمہ زہرا اس ہاتھ سے تسبیح نہ پڑھ سکی. اے عزادارو، بی بی زہرا کو کسی طرح سے گھر کی عورتوں نے چلتے دروازے سے باہر نکالا. اب علی دربار خلافت میں ہیں، لوگ کھینچ کے لے گئے علی کو. علی خطبہ دے رہے ہیں. پھر عمر ابن خطاب آگے بڑھا، یا علی خاموش ہو جائیے ورنہ میں قتل کر دوں گا. ارے اتنا سننا تھا. حسن حسین روتے ہوئے گھر آئے. آنے کے بعد کہ اماں مسجد میں کہا جا رہا ہے کہ قتل کر دیں گے علی کو. اتنا سننا تھا. فاطمہ زہرا نے ارشاد فرمایا علی کو چھوڑو ورنہ میں بالوں کو کھول کے باہر آ رہی ہوں. مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونے لگی. سلمان محمدی کو قریب بلایا، جا کے فاطمہ سے کہہ دو گھر سے باہر نہ نکلے، اس لیے مجھے اس مسجد میں کوئی نہیں قتل کر سکتا. میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ میں مسجد کوفہ میں قتل کیا جاؤں گا. لیجئے فاطمہ رک گئی، مسجد کی دیواریں بلند ہو گئی. یا زہرا فریاد، ارے ذرا کربلا میں آئیے. زینب مغنو چادر، تازیانو بے تازیانے، منادی ندا دے رہا ہے علی و فاطمہ کی بیٹیاں. سیعلم الذین